السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاک نام سے 5ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خاندانی زندگی ڈیزائر بیسڈ نہیں بلکہ ڈسپلن بیسڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ تعلقات کو لوز نہیں چھوڑتے بلکہ انہیں رسپیکٹ، پیورٹی اور رسپانسبلٹی کے سسٹم میں لے آتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ کتاب اللہ علیکم، اور شوہر والی عورتیں بھی حرام کی گئی ہیں مگر وہ لونڈیاں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ تم پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور ان کے علاوہ تمہارے لیے سب عورتیں حلال کر دی گئی ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین، یہ کہ تم اپنے مالوں کے بدلے میں طلب کرو اس حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے ہو۔ یعنی نکاح کا مقصد پاکیزگی، حفاظت، ذمہ داری، کمٹمنٹ ہو، نہ کہ ٹیمپرری پلیئر، ہڈن افیئرز، نہ سیکرٹ فرینڈشپ، نہ وی آر جسٹ ٹاکنگ کے نام پر سول ٹائے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، اونلی نکاح میکس اے بانڈ سیکرٹ۔ اگر کسی عورت سے تعلق رکھنا ہے تو نکاح کرو، نہ کہ سیکرٹ لنک اپ بناؤ۔ یہ رشتہ انسان کو گارڈ کرتا ہے۔ جو لوگ نکاح کو اوائڈ کر کے لو یا فریڈم کے نام پر تعلق رکھتے ہیں، وہ نہ خود محفوظ ہوتے ہیں نہ دوسروں کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر ان میں سے جن عورتوں سے تم فائدہ اٹھاؤ ان کو ان کے مقررہ مہر دے دو۔ مہر احسان نہیں، اٹس اے اسٹیٹمنٹ آف ڈگنیٹی۔ یہ عورت کے لیے رسپیکٹ کا سمبل ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ سے اٹیچ ہوئی ہے، نہ کہ کیجول تعلق سے۔ اور تم پر کوئی گناہ نہیں اس میں جس پر تم مہر مقرر ہونے کے بعد باہم رضامند ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ نوز یور فیتھ، یور اسٹرگلز، یور انٹینشنز، اور اس کے ہر حکم میں وزڈم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور پریکٹیکل سچویشن کا حل دیتے ہیں، اور تم میں سے جو کوئی مالی لحاظ سے استطاعت نہ رکھتا ہو کہ وہ آزاد مومن عورتوں سے نکاح کرے تو مومن لونڈیوں میں سے کسی سے نکاح کر لے جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوں۔ بینگ بروک از ناٹ اے ٹکٹ ٹو حرام۔ اگر نکاح افورڈ نہیں کر سکتے تو بھی اسلام کلین حل دیتا۔ لونڈی سے نکاح کی اجازت ہے، یعنی کوئی بھی ایکسکیوز حرام کو نارمل نہیں بنا سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ تم ایک دوسرے سے ہو، چنانچہ ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور ان کے مہر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر دو، جب کہ وہ نکاح میں لائی گئی ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں اور نہ ہی چھپے دوست بنانے والی ہوں۔ نو ہڈن ریلیشن شپس ان اسلام۔ چھپی دوستیاں، سیکرٹ افیئرز، ٹیمپرری پلائرز، یہ سب اسلام کے مزاج کے خلاف ہیں۔ پاورٹی سن کے لیے ایکسکیوز نہیں بن سکتی۔ پھر جب وہ نکاح میں لائی جا چکے تو اگر اس کے بعد وہ بے حیائی کریں تو ان کی سزا آزاد عورتوں سے نصف ہے۔ یہ عدل بھی ہے اور پروٹیکشن بھی۔ یہ اس کے لیے جو تم میں سے گناہ میں پڑنے سے ڈرے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صبر کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ Resisting temptation is not weakness, it's spiritual power۔ یعنی جو شخص ڈیزائر کے جنگل میں صبر کے راستے پر چل سکتا ہے وہی ریئل بلیور ہے۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ
بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ وہ علیم ہے، حکیم ہے، رحیم ہے۔ اس کے رولز کے پیچھے لو بھی ہے، وزڈم بھی ہے، مرسی بھی ہے۔ جب وہ باؤنڈریز لگاتا ہے تو وہ والز نہیں، شیلڈز ہوتی ہیں۔ They don't limit your joy, they protect your soul۔ ہے کیا میں تعلق کو ڈیزائر کے مطابق چلاتی ہوں یا اللہ تعالیٰ کے فریم ورک کے مطابق؟ کیا میں حلال کمٹمنٹ سے گھبراتی ہوں مگر ہیڈن ریلیشن شپس کو نارمل سمجھتی ہوں؟ کیا میں مشکل میں بھی پاک راستہ چنتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں یہ سکھاتا ہے اسلام پلیئر کو گول نہیں بناتا، پاکیزگی کو گول بناتا ہے۔ یہ ایسی فریڈم نہیں دیتا جو انسان کو تباہ کر دے، یہ پروٹیکشن دیتا ہے جو انسان کو بچا لے۔ نکاح چینز نہیں، شیلڈ ہے۔ حیا ویکنس نہیں، پاور ہے۔ اور پاکیزگی ایک اسٹرانگ سوسائٹی کی فاؤنڈیشن ہے۔ لیٹس ناٹ کمپرومائز پیورٹی فار مومنٹری پلیئر۔ یا اللہ توفیق۔ اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام سختی کا نہیں، رحمت کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرے اور وہ تمہیں ان لوگوں کے طریقوں کی ہدایت دے جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی یہ دین نیا ایکسپیریمنٹ نہیں، یہ ٹیسٹڈ سکسیسفل لائف سسٹم ہے جس پر پہلے صالحین چلے اور کامیاب ہوئے، اور وہ تم پر مہربانی فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کنٹراسٹ دکھاتے ہیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر مہربانی فرمائے، اور جو لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ جاؤ، بہت بڑا ہٹ جانا۔ اللہ سسٹم انسان کو اپلفٹ کرتا ہے، ڈیزائرز کا سسٹم انسان کو ڈرفٹ کر دیتا ہے۔ خواہش ہمیشہ ایزی لگتی ہے مگر آخر میں ڈسٹرکشن لاتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ کبھی کبھی مشکل لگتا ہے مگر انجام میں پیس اور سکسیس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی سائیکالوجی جانتے ہیں، اس کی لیمٹ سمجھتے ہیں، اس کی تھکن، کمزوری، جذبات اور حدود سمجھتے ہیں اور اسی کے مطابق احکامات دیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ نو سکیمز، نو برائبز، نو چیٹنگ، نو انٹرسٹ، نو ایکسپلائٹیشن۔ یہ سب کوئک منی لگتی ہے لیکن لانگ ٹرم ڈسٹرکشن ہے، سوائے اس کے کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے تجارت ہو۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، کیونکہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کر کے انسان اپنے آپ کو ڈسٹرکشن میں لے جاتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے تم پر نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔ آپ بھی خود اپنے آپ پر ظلم نہ کریں، اور جو شخص زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو بہت ہی جلد اسے ہم آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر ہمیشہ سے نہایت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچ جاؤ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، میجر سینس جیسے شرک، قتل، زنا، سود، یتیم کا مال کھانا، جادو، جھوٹی تہمت، یہ ریڈ لائنز ہیں۔ نکفرانکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، تو ہم تمہاری چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں بڑی باعزت داخلے کی جگہ میں داخل کریں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پرفیکشن ڈیمانڈ نہیں کرتے، ڈائریکشن ڈیمانڈ کرتے ہیں، سنسیریٹی مانگتے ہیں۔ بڑا گناہ چھوڑنے کی آنیسٹ ایفرٹ
انسان کو اللہ تعالیٰ کی مرسی زون میں لے آتی ہے، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور عورتوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا۔ کمپیریزن ٹریپ سے بچو۔ کمپیریزن زندگی کا پوائزن ہے۔ ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف ہے، ہر ایک کا رزق مختلف ہے، ہر ایک کا میدان مختلف ہے۔ دوسروں کی زندگی دیکھ کر جلنا سکون چھین لیتا ہے، جو تمہارے لیے وہ تمہیں ملے گا۔ دوسروں کی نعمت پر جلنے کی بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ جیلسی کلز پیس، دعا ریوائیوز ہوپ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے وارث بنائے ہیں ان میں سے جو والدین اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، اور جن سے تم نے عہد باندھے ہوں انہیں ان کا حصہ دے دو۔ اسلام نے وراثت کو ایموشنل سسٹم نہیں بنایا بلکہ جسٹس سسٹم بنایا۔ ہر رشتہ دار کا حصہ فکسڈ ہے، نو فیوریٹزم، نو مینیپولیشن۔ اسلام کے شروع میں یہ جائز تھا کہ اگر کسی سے معاہدہ کیا ہو کہ اسے آپ میراث میں سے حصہ دیں گے تو دیا جا سکتا تھا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا انہیریٹنس بلڈ ریلیشنز کے اصول پر ہوگی۔ ہاں، زندگی میں گفٹ اور وصیت ہو سکتی ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ہمیشہ سے حاضر ہے، یعنی حقوق کی ادائیگی عبادت ہے، اور ان میں نیگلیجنس اللہ کی ناراضی کا سبب ہے۔ کیا میں بڑے گناہوں سے بچنے کی سیریس کوشش کر رہی ہوں؟ کیا میں خواہش کو گائیڈ بناتی ہوں یا اللہ کے حکم کو؟ کیا میں دوسروں کی نعمتوں سے جلتی ہوں یا اللہ کے فضل کی دعا کرتی ہوں؟ کیا میں ریلیشنز میں طاقت استعمال کرتی ہوں یا ذمہ داری؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اسلام پریشر نہیں، پروٹیکشن ہے۔ رولز چینز نہیں، گارڈ ریلز ہیں، اور اللہ کا نظام ہیومن نیچر کے عین مطابق ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے آسان اور جسٹ سسٹم پر چلنا سیکھ لے وہی دنیا میں بھی سکون پاتا ہے اور سکھاتا ہے گھر کے اندر کیسے رہنا ہے، معاشرے میں کیسے انسان بن کر جینا ہے، یعنی پرائیویٹ لائف بھی بیلنسڈ، پبلک لائف بھی بیوٹیفل۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، یعنی باس نہیں، پروٹیکٹر ہیں، پرووائڈر ہیں، رسپانسبل لیڈر ہیں۔ قوام ہونے کا مطلب کمانا، خرچ کرنا، حفاظت کرنا، فیصلوں کی ذمہ داری لینا ہے۔ فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے اموال میں سے خرچ کیا ہے۔ یہ سپریورٹی نہیں، رسپانسبلٹی ہے، یہ پاور نہیں، ڈیوٹی ہے۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، پس نیک عورتیں فرما بردار ہیں، وہ عدم موجودگی میں بھی حفاظت کرنے والی۔ یہ ہے نیک عورت کی دو کوالٹیز، willingly cooperation، loyalty even when no one is watching، یعنی شوہر کی عزت کا خیال، اپنی عزت کی حفاظت، پرائیویٹ میٹرز پرائیویٹ رکھنا۔ ٹرو اسٹرینتھ یہی ہے، ناٹ اٹینشن سیکنگ بٹ ٹرسٹ بلڈنگ۔ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا ہے، اور وہ عورتیں جن کی سرکشی سے تم ڈرتے ہو تو تم ان کو سمجھاؤ اور ان کو بستروں میں چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ رشتوں میں بگاڑ آئے تو پہلے بات سمجھاؤ، پھر وقتی فاصلہ رکھو، اور آخر میں اصلاحی سختی، نہ کہ انتقامی رویہ۔ چنانچہ اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کو ستانے کی کوئی راہ تلاش نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بلند، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تم ان دونوں کے درمیان مخالفت سے ڈرو، یعنی اگر مسئلہ بڑھ جائے تو ایک منصف شوہر کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف بیوی کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو، یعنی اسلام
فائٹ کلچر نہیں سکھاتا، ریکنسیلیشن کلچر سکھاتا ہے۔ اگر دونوں اصلاح کا ارادہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے، یعنی نیت بھی، رویہ بھی، چھپا ظلم بھی، خاموش زیادتی بھی، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ پھر فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ بناؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ اور ان کے ساتھ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں۔ یعنی اسلام از ناٹ مسجد اونلی ریلیجن، اسلام از ہیومینٹی سینٹرڈ لائف سٹائل۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈینجرس ایٹیٹیوڈز ایکسپوز کرتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، فخر کرنے والا، ایروگنس، شو آف، پرائیڈ، سٹنجینس، ایسی کوالٹیز والے لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ دو ڈینجرس ٹریپس کے بارے میں ہمیں وارن کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ بخل کا مطلب ہے سٹنجینس، not spending on family, needy, Allah's cause۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے خطبہ پڑھا، پھر فرمایا بخل اور حرص سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ بخل اور حرص کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ حرص نے لوگوں کو بخل کا حکم دیا تو وہ بخیل ہو گئے، بخل نے انہیں رشتے توڑنے کو کہا تو لوگوں نے رشتہ توڑ لیا، اور اس نے انہیں فسق و فجور کا حکم دیا تو وہ فسق و فجور میں لگ گئے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ پھر فرمایا اور ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ آخرت کے دن پر، یہ دوسرا ٹریپ ہے، شوئنگ آف چیریٹی، یعنی جو صرف لائکس کے لیے، اپریسیشن کے لیے، امیج بلڈنگ کے لیے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے نہ آخرت کے لیے۔ اور وہ شخص جس کا دوست شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا دوست ہے، یعنی ان کا کلوزسٹ فرینڈ شیطان ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بیوٹیفل ریمائنڈر دیتے ہیں، اور ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے۔ Giving never makes you poor, it actually upgrades your life۔ فرمایا اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے انہیں خوب جاننے والا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر ایک نیکی ہوئی تو اس کو 2 گنا کر دے گا، اور اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یعنی اللہ کے نظام میں زیرو انجسٹس، ڈبل ریوارڈز، انفینٹ گریس۔ پھر آخرت کا پاورفل سین دکھایا جاتا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ لائیں گے، یعنی اے محمد آپ کو آپ کی امت پر گواہ لائیں گے، جس نے کفر کیا اس کے کفر پر، اور جس نے نفاق کیا اس کے نفاق پر اللہ کے رسول گواہی دیں گے۔ جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی تمنا کریں گے کہ کاش ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ Nothing will be hidden. No fake image will survive. No injustice will escape۔ کیا میں ریلیشن شپس میں رسپانسبلٹی نبھاتی ہوں یا پاور ایکسرسائز کرتی ہوں؟ کیا میں گھر میں پیس بلڈر ہوں یا ایگو فائٹر؟ کیا میرا دین صرف عبادت تک محدود ہے یا انسانوں تک پہنچتا ہے؟ کیا میرا خرچ اللہ تعالیٰ کے لیے یا لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دین صرف ریچولز نہیں، ریلیشنز بھی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ورشپر
with humility, giver with sincerity, leader with compassion. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس بیلنس سسٹم پر چلتا ہے وہ گھر میں بھی کامیاب ہوتا ہے، معاشرے میں بھی، اور آخرت میں صرف جسم کی نہیں، دل اور سوچ کی بھی ہوتی ہے۔ یہ رکوع ہمیں سب سے پہلے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کیجول نہیں ہوتا، اس کے ڈیو پروٹوکولز ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم نماز کے قریب بھی نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم کہتے ہو۔ نماز فل پریزنس چاہتی ہے، اگر دل حاضر نہیں تو نماز کا پرپس مس ہو جاتا ہے۔ وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور نہ ہی جنابت کی حالت میں مگر راستہ عبور کرنے والے ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو، پھر اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ڈینجرس ریالٹی ایکسپوز کرتے ہیں۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ علم کے باوجود مس لیڈ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی گمراہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی دوست ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کافی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اصل پروٹیکٹر ہے۔ نہ تمہاری پلاننگ بچا سکتی ہے، نہ تمہارے سیکیورٹی سسٹمز۔ اللہ تعالیٰ یہودیوں کے گروہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے وہ باتوں کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، اور عصینا، ہم نے نافرمانی کی، واسمع، اور تم سنو، غیر مسمع، کہ تمہیں سنایا نہ جائے، اور رائینا، ہماری رعایت کرو۔ اپنی زبانوں کو موڑتے ہوئے کہتے ہیں اور دین میں تان کرتے ہوئے وہ بات کو مینیپولیٹ کرتے تھے، زبان سے کھیلتے تھے تاکہ رسول اللہ کا اور دین کا مذاق اڑائے۔ یہ مائنڈ سیٹ ہر دور میں ہوتا ہے، ٹروتھ کو مینیپولیٹ کرنا، جوکس بنانا، کانٹیکس بدل دینا۔ اور اگر وہ کہتے سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی، وَاسْمَعْ، اور آپ سنیے، وَانظُرْنَا، اور ہم پر نظر کرم کیجئے، تو ان کے حق میں بلا شبہ زیادہ بہتر اور زیادہ درست ہوتا، مگر انہوں نے ایگو اور موکری چوز کی، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی لعنت آئی۔ فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، چنانچہ ان میں سے کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اس پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں پشتوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کر دیں جیسے ہم نے سبت والوں پر لعنت کی۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیشہ سے ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ویری کلیئر لائن ڈرا کرتے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرے گا تو یقیناً اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ کسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر رکھنا سب سے بڑا کرائم ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو پاک کہتے ہیں؟ کچھ لوگ خود کو رائٹیس سمجھتے ہیں، خود ہی اپنی اسپرچویلٹی کے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے۔ اصل پیورٹی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، نہ کہ انسان خود سرٹیفائی کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آپ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ پر کیسے جھوٹ باندھتے ہیں، اور اس کو اتنا ظاہر گناہی، کیا میں نماز میں واقعی پریزنٹ ہوتی ہوں
یا بس روٹین پوری کرتی ہوں؟ کیا میں دین کو کنوینئنس کے مطابق ٹویسٹ تو نہیں کرتی؟ کیا میں خود کو آٹومیٹیکلی رائٹیس سمجھ لیتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو پروٹیکٹر مانتی ہوں یا سسٹم پر زیادہ ٹرسٹ ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اللہ تعالیٰ مائنڈ، باڈی اینڈ سول سب کی پاکیزگی چاہتے ہیں۔ دین کو مینیپولیٹ کرنا سب سے خطرناک کھیل ہے۔ اصل پاکیزگی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اسلام صرف ہاتھ، چہرے، جسم کو واش کرنے کا نام نہیں۔ اٹس اباؤٹ واشنگ لائز، ایگو اینڈ کنفیوژن فرام لائف۔ ریئل پیورٹی اسٹارٹس ان سائڈ اینڈ شوز آؤٹ۔ صرف گمراہ نہیں ہوتا، وہ جان بوجھ کر غلط کو سپورٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب میں سے ایک حصہ دیے گئے؟ وہ بتوں پر اور باطل معبود پر ایمان رکھتے ہیں، توہمات پر ایمان لاتے ہیں، جھوٹے لیڈرز کو حق سمجھتے ہیں، شیطان کے نظام کو فالو کرتے ہیں، یعنی ریزن چھوڑ کر سپرسٹیشن، اللہ کو چھوڑ کر فیک اتھارٹیز، ٹروتھ چھوڑ کر ٹرینڈز۔ اور ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا، یہ ان لوگوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہیں جو ایمان لائے، یعنی کتاب بھی ملی، علم بھی ملا، لیکن لائلٹی رانگ سائٹ پر ہے۔ یہ لوگ ایمان والوں کو کہتے تھے تم غلط راستے پر ہو، اور کفر کو کریکٹ لائف سٹائل کہتے تھے۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ہرگز کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ساتھ چھوڑ دے تو دنیا کی کوئی طاقت ریسکیو نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سوال کے ذریعے ان کا مائنڈ سیٹ ایکسپوز کرتے ہیں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کے لیے حکومت میں کوئی حصہ ہے تب وہ لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی نہ دیں گے۔ یعنی پاور ملے تو جنروسٹی نہیں، کنٹرول آتا ہے دوسروں کو کچھ نہیں دیتے۔ یا وہ لوگوں سے اس پر حسد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ تو یقیناً ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور ہم نے انہیں عظیم بادشاہت سے بھی نوازا۔ ان کا پرابلم یہ ہے کہ جو دوسروں کے پاس ہے وہ میرے پاس کیوں نہیں؟ یہ انٹائٹلمنٹ سنڈروم ہے۔ پھر ان میں سے کوئی ہے جو اس پر ایمان لایا، اور ان میں سے کوئی ہے جو اس سے منہ موڑ گیا، اور جلانے کو جہنم ہی کافی ہے۔ یعنی حق ملنے کے بعد بھی چوائس انسان کی اپنی ہوتی ہے، اور ہر چوائس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں۔ بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا کفر کیا، بہت جلد ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے۔ جب کبھی ان کی کھالیں گل سڑ جائیں گی تو ہم انہیں اس کے علاوہ کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ یعنی جہنم کوئی میٹافور نہیں، وہ ریئل پین، ریئل سفرنگ، ریئل پنشمنٹ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، انہیں جلد ہی ہم ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، ہمیشہ ہمیشہ۔ ان کے لیے اس میں نہایت پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں بہت گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کے سپرد کر دو، چاہے وہ ذمہ داریاں ہوں، مال ہو، عہدے ہوں۔ اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ ڈونٹ فیک اٹ، لیو اٹ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو،
اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے حکم دینے والوں کی اطاعت کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بخاری کی 2957 نمبر روایت۔ لیکن شرط یہ ہے، نو اوبیڈینس ان سن۔ اگر کوئی گناہ کا حکم دے تو وہ نہیں مانا جائے گا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ پھر اگر کسی چیز پر تم آپس میں جھگڑ پڑو تو اس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ جب اختلاف ہو، ریٹرن ٹو قرآن سننا، not emotions, not opinions, not social pressure۔ فائنل اتھارٹی صرف قرآن اینڈ سننا ہے، یہی وہ بیسٹ سولوشن ہے۔ پھر فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ کر بھی رانگ سائٹ کو سپورٹ کرتی ہوں؟ کیا میں امانتوں میں واقعی ٹرسٹ وردی ہوں؟ کیا میں فیصلوں میں انصاف کرتی ہوں یا کنوینئنس دیکھتی ہوں؟ کیا اختلاف میں اللہ اور رسول کو فائنل ریفرنس بناتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، کچھ لوگ جنت چھوڑتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا دل کسی اور نعمت پر جل رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن امانتوں میں خیانت اور فیصلوں میں باعث رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں مگر جھگڑے میں قرآن و سنت کو نہیں مانتے، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں۔ آنسر سمپل ہے، سچ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، عدالت کو اپنا برانڈ بنائیں، امانت کو لائف سٹائل بنائیں اور اللہ اور رسول کو اپنی الٹیمیٹ اتھارٹی مان لیں۔ تب جا کر ہم واقعی امت وسط کہلانے کے لائق۔ انکمفرٹیبل ٹروتھ دکھاتا ہے، ہر وہ شخص جو زبان سے ایمان کا دعویٰ کرے ضروری نہیں کہ دل سے اللہ کے نظام کو بھی مان رہا ہو۔ اصل ایمان سلوگنز میں نہیں ڈیسیژنز میں نظر آتا ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ایمان لائے اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وہ ارادہ رکھتے ہیں کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، یعنی زبان سے ایمان کا اعلان کرتے ہیں لیکن جب مسئلہ آتا، جب ڈسپیوٹ ہوتا، جب فیصلہ مشکل لگتا تو نظام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا فالو کرتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا کفر کریں۔ اور شیطان ارادہ رکھتا ہے کہ انہیں بہکا کر گمراہ کر دے، بہت دور کا گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے وہ تم سے منہ موڑتے ہیں، صاف منہ موڑنا، یعنی ایمان کی باتیں کرتے ہیں لیکن اسکیپ سے اوبیڈینس کر جاتے ہیں۔ جب قرآن و سنت کی طرف بلایا جائے تو آکورڈ فیل کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، ٹاپک بدل دیتے ہیں، سائلنس اختیار کرتے ہیں۔ یہ ہپوکریسی کا ہائیسٹ لیول ہے۔ پھر کیا حال ہوتا ہے جب ان کو اس وجہ سے مصیبت پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جب ان کے اپنے غلط فیصلوں کا نقصان سامنے آتا ہے اور ان پر مصیبت پڑتی ہے تو سڈنلی ریلیجیس بن جاتے ہیں۔ پھر وہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں کہ ہم نے تو محض بھلائی اور آپس میں ملانے کے سوا کچھ نہیں چاہا تھا، یعنی ہم تو اچھا ہی چاہتے تھے۔ جب بینیفٹ چاہیے تو انوسنٹ، جب حکم ماننا ہو تو ایبسنٹ۔ یہ کیسا ایمان ہے؟ کہیں ہم بھی تو ایسا ہی نہیں کرتے؟ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے۔ He knows your deepest intentions. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا، چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور انہیں واعظ و نصیحت کریں اور ان کے لیے ان کے دلوں میں بہت اثر کرنے والی بات کریں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اگنور ٹاکسک اسٹبرنس بٹ نیور اسٹاپ سنسیئر ایڈوائس۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل پرنسپل بتاتے ہیں، اور ہم نے ہر رسول کو محض اس لیے بھیجا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجے؟ فار انسپریشن اونلی، نو فار اوبیڈینس، یس۔ رسول اس لیے آئے کہ حق کا فیصلہ کریں، اللہ کے حکم کو نافذ کریں، زندگی کو اللہ تعالیٰ کے سسٹم پر چلائیں۔ اور بلا شبہ اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے جنہوں نے خود پر ظلم کیا تھا، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے اور رسول ان کے لیے بخشش مانگتا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا پاتے۔ یعنی ریٹرن ڈور ہمیشہ اوپن ہے، بس اس کے لیے ایگو چھوڑنی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ پس تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ وہ آپ کو اس معاملے میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے۔ پھر آپ جو فیصلہ کر دیں اس پر وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ پائیں اور وہ اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا۔ جب تک رسول اللہ کو جج نہ مان لو، دل میں ریزسٹنس نہ رہے، مکمل ایکسیپٹنس نہ ہو، یہ ایمان کی ریئل ڈیفینیشن۔ اوبیڈینس وداؤٹ ریزسٹنس، سبمیشن وداؤٹ بٹرنس، یہی ریئل ایمان ہے۔ اور اگر واقعتاً ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو وہ ایسا نہ کرتے، مگر ان میں سے بہت تھوڑے لوگ۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پر سخت حکم بھی نازل کرتے تو یہ نہ مانتے سوائے چند کے، اور اگر واقعتاً وہ اس پر عمل کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، تو یقیناً ان کے لیے بہت بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا، اور تب ہم انہیں یقیناً اپنی جانب سے اجر عظیم عطا کرتے، اور لازماً ہم انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دیتے۔ یہ ہیں ریوارڈز آف اوبیڈینس۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین میں سے، اور یہی بہترین ساتھی ہیں۔ یہ الٹیمیٹ سکسیس اسکواڈ، اور آپ ان کے ساتھ ہوں گے یا نہیں، دس ڈیپینڈس آن یور اوبیڈینس۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یعنی جنت میں بڑے مقام صرف عبادت سے نہیں، بلکہ کیا میں ایمان کا دعویٰ تو کرتی ہوں مگر فیصلے اللہ کے لا کے علاوہ کہیں اور سے کرواتی ہوں؟ کیا مشکل میں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور آسانی میں حکم سے بھاگ جاتی ہوں؟ کیا میں اللہ رسول کے فیصلے کو دل سے ایکسپٹ کرتی ہوں یا بس مجبوری سے مان لیتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں بتاتا ہے زبان سے ایمان لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں سے بھاگنا ہپوکریسی ہے۔ اسلام از ناٹ اے لیبل، اٹس لائف سٹائل آف سبمیشن۔ ٹرو بلیورز یہ تلاش نہیں کرتے کہ کس چیز میں آسانی ہے، وہ بس یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ٹریننگ مائنڈ سیٹ دیتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کھڑے ہونے والے کیسے سوچتے ہیں اور پیچھے ہٹنے والے کیسے بہانے بناتے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا آپ کہاں ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ڈائریکٹلی ایڈریس کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، چنانچہ تم دستوں میں نکلو یا اکٹھے ہی نکل پڑو۔ یعنی ایمان کمفرٹ زون میں بیٹھنے کا نام نہیں، یہ ریڈینس مانگتا ہے، رسپانسبلٹی مانگتا ہے اور ایکشن مانگتا ہے۔ مومن از ناٹ پیسو، مومن از پرو ایکٹیو۔ اللہ تعالیٰ ایک
ڈینجرس مینٹالٹی ایکسپوز کرتے ہیں، اور بلا شبہ تم میں یقیناً وہ بھی ہے جو نکلنے میں ضرور بضرور دیر لگائے گا۔ کچھ لوگ ہمیشہ سلو موشن میں رہتے ہیں، نکلنے میں دیر، ایکسکیوز ریڈی، رسک سے ڈر۔ یہ ہپوکریٹس کی حالت ہے۔ چنانچہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آ پہنچے تو کہے گا یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام کیا جبکہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور یقیناً اگر تمہیں اللہ کے فضل سے فتح یا غنیمت مل جائے تو وہ ضرور کہے گا گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہے ہی نہیں، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا کہ میں بھی عظیم کامیابی حاصل کرتا۔ یعنی مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہو جائے تو ریلیف کے شکر میں ان کے ساتھ نہیں گیا، اور مسلمان جیت جائے تو ریگریٹ کاش میں بھی جاتا تاکہ مجھے بھی مال غنیمت ملتا۔ یہ ہے پیچھے رہنے والوں کا مائنڈ سیٹ، یہ اپورچونزم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کلیئر لائن ڈرا کرتے ہیں، چنانچہ لازم ہے کہ اللہ کی راہ میں وہ لڑیں جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی بیچ دیتے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں لڑے پھر قتل کیا جائے یا غالب آ جائے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اصل اہل ایمان وہ ہیں جو دنیا کے بدلے آخرت کی سکسیس چاہتے ہیں، جو لڑتے ہیں صرف اللہ کے لیے، دنیا کو آخرت کے بدلے بیچ دیں، کمفرٹ چھوڑیں، رسک قبول کریں اور اللہ پر ٹرسٹ کریں۔ آؤٹ کم کچھ بھی ہو ان کا ریوارڈ گارنٹیڈ ہے، چاہے وکٹری ہو یا شہادت۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی مددگار بنا دے۔ اسلام میں جنگ کا مقصد پاور شو نہیں، لینڈ گریبنگ نہیں، فیم نہیں، بلکہ اللہ کے دین کو بلند کرنا اور مظلوموں کو آزاد کرانا ہے۔ اپریشن کے خلاف کھڑے ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر آپ کیوں نہیں اٹھتے؟ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ غیر اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ تم شیطان کے ساتھیوں سے لڑو۔ بلا شبہ شیطان کی چال ہمیشہ سے بہت ہی کمزور رہی ہے، نمبر زیادہ ہوں، ٹیکنالوجی زیادہ ہو، ریسورسز زیادہ ہوں، لیکن ایمان کے سامنے سب ہولو۔ فالسہڈ لکس اسٹرانگ بٹ از آلویز فری۔ کیا میں مشکل میں پیچھے ہٹ جاتی ہوں اور کامیابی پر کریڈٹ لینا چاہتی ہوں؟ کیا میرا دین کنوینئنس پر چلتا ہے یا کمٹمنٹ پر؟ کیا میں مظلوموں کے لیے کنسرن رکھتی ہوں یا نیوٹرل رہنا پریفر کرتی ہوں؟ کیا میں دنیا کے کمفرٹ کو آخرت پر پرائورٹی دے رہی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے جو شخص کمفرٹ چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، حق کے لیے رسک لے اور آخرت کو پرائورٹی بنا لے، وہی اللہ کے نزدیک ونر ہے، چاہے دنیا کو۔ یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف حکم نہیں دیتے بلکہ ایمان والوں کی سٹیپ بائی سٹیپ تربیت کرتے ہیں۔ یہ ربانی ٹریننگ سسٹم ہے۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو؟ یعنی پہلے ڈسپلن سکھایا گیا، فاؤنڈیشن تیار کی گئی، ایمان بلڈ کیا گیا، پھر بڑی ذمہ داری ڈالی گئی۔ پھر جب ان پر قتال لکھ دیا گیا تب ان میں سے ایک گروہ انسانوں سے ایسے ڈرنے لگا جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی زیادہ ڈرنا، اور انہوں نے کہا اے ہمارے رب تو نے ہم پر قتال کیوں لکھ دیا؟ کیوں نہیں ہمیں قریب کے وقت تک مہلت دی؟ یعنی جب عبادت ایزی تھی تو ٹھیک تھا، جب سیکریفائس کا ٹائم آیا تو فیئر ایکٹیویٹ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مائنڈ سیٹ کریکٹ کرتے ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ دنیا کا سامان بہت ہی کم ہے اور آخرت اس کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو متقی بنے۔ دس لائف از ٹیسٹ زون، آخرہ از ریوارڈ زون، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ یقین ہے جو انسانوں کو جہاد کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے ریڈی کرتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پہنچ ہی جائے گی، اور اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو، موت انسٹاپیبل ہے۔ کوئی دیوار، کوئی سسٹم، کوئی قلعہ موت کو نہیں روک سکتا۔ ڈر سے زندگی لمبی نہیں ہوتی، اس لیے ڈرنا چھوڑو اور پرپس ڈریون لائف گزارو۔ اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے
تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تمہاری طرف سے ہے۔ آپ کہہ دیں سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قریب نہیں ہے کہ کوئی بات سمجھیں۔ جو بھی بھلائی تجھے پہنچے سو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی برائی تجھے پہنچے تو وہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ یعنی سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن بھلائی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور برائی اکثر انسان کی اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو مسلمانوں کے لیے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ اور جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑا تو ہم نے ان پر آپ کو نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، اور وہ کہتے ہیں اطاعت ہوگی۔ پھر جب وہ آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ رات کو آپ کی بات کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ منافق سامنے کہتے تھے ہم مانتے ہیں، لیکن واپس جا کر سازشیں کرتے، یعنی پبلک اگریمنٹ، پرائیویٹ مینپولیشن، بٹ نتھنگ از آف ریکارڈ، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ ان سے منہ موڑ لیں اور اللہ تعالیٰ پر توکل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر وہ واقعی سمجھتے تو نفاق ختم ہو جاتا اور دل صاف ہو جاتے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی کا ہوتا تو اس میں کانٹرڈکشنز ہوتی ہیں۔ قرآن کی کنسسٹنسی اس بات کا پروف ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو اسے مشہور کر دیتے ہیں۔ منافقوں کا فیورٹ ویپن افواہیں ہیں، کبھی خوف کی خبریں، کبھی فیک سکسیس سٹوریز ویریفائی کیے بغیر پھیلاتے رہتے ہیں۔ پھر ان ویریفائیڈ نیوز کریٹس کیوس، اور اگر وہ اسے رسول تک یا اپنے میں سے حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے تو وہ لوگ ضرور جان لیتے اس کو جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ یعنی جب بھی کوئی خبر ملے تو اسے اتھارٹی تک پہنچائیں، خود سپریڈ نہ کریں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت ہی کم لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہیں، چنانچہ تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تمہیں تمہاری ذات کے سوا کسی کی تکلیف نہیں دی جاتی، یعنی چاہے کوئی ساتھ دے یا نہ دے، آپ اللہ کی راہ میں کھڑے رہیں اور آپ مومنوں کو رغبت دلائیں۔ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی لڑائی روک دے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ڈو یور پارٹ، اللہ ول ہینڈل دا آؤٹ کم۔ اور اللہ تعالیٰ بہت سخت لڑائی کرنے والا اور بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ جو شخص سفارش کرے گا اچھی سفارش تو اس کے لیے بھی اس میں ایک حصہ ہوگا، اور جو کوئی سفارش کرے گا بری سفارش اس کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ایوری انفلوئنس کاؤنٹس، اچھی سفارش پر اجر ہے، بری سفارش پر سزا ہے۔ اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم اس سے بہتر سلامتی کی دعا دو یا اتنا ہی لوٹا کر دو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کا پورا حساب کرنے والا ہے۔ یہ اسلام کا رسپیکٹ کلچر۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تم سب کو قیامت کے دن ضرور جمع کرے گا جس میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات میں سچا اور کون ہے؟ That day is equal to the real deadline۔ میں عبادت میں سٹرونگ ہوں لیکن سیکریفائس سے ڈر جاتی ہوں۔ کیا میں مشکل میں بلیم گیم کھیلتی ہوں؟
کیا میں بات مان کر پیچھے پلٹ تو نہیں جاتی؟ کیا میں اللہ پر ٹرسٹ رکھتی ہوں یا سیفٹی والز پر؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے جو شخص کمفرٹ پر فیتھ کو ترجیح دے، زبان نہیں عمل سے ایمان دکھائے اور اللہ کے حکم پر وداؤٹ ہیزیٹنس چلے اور اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ رکھے، وہی چاہتے ہیں کہ ہم جذبات پر نہیں اصولوں پر فیصلے کریں، نہ بلائنڈ ہیٹرڈ ہو، نہ بلائنڈ فرینڈشپ، بلکہ باؤنڈریز، کلیئرٹی اینڈ جسٹس، کنفیوژن کہیں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن رہے ہو؟ کچھ مسلمان کہتے تھے منافقوں سے لڑو، کچھ کہتے تھے انہیں چھوڑ دو، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے جو انہوں نے کمایا انہیں اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں ہدایت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے گمراہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کے اعمال کی وجہ سے ان کے دل پھیر دیے ہیں، ان کو زبردستی سیدھا نہیں کیا جا سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کا ہڈن ایجنڈا ایکسپوز کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، کاش تم بھی کفر کرو تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ۔ وہ چاہتے ہیں تم بھی کمپرومائز کرو۔ They don't want truth to win. They want everyone to lower standards. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح کرتے ہیں، چنانچہ ان میں سے تم کسی کو دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت نہ کریں، کیونکہ ایمان صرف کلیم نہیں، کمٹمنٹ مانگتا ہے۔ ایکشن پرووز ریئلٹی آف فیتھ۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو جہاں بھی تم ان کو پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو اور ان میں سے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار بناؤ۔ یہ ہے بیٹریل کا آؤٹ کم، سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے وابستہ ہوں کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان معاہدہ ہے، یا وہ تمہارے پاس اس حال میں آئیں کہ ان کے سینے تنگ ہیں کہ وہ تم سے لڑیں یا اپنی قوم سے لڑیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ ضرور تم سے لڑتے۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں رکھا۔ جو لوگ لڑنا نہیں چاہتے، صلح چاہتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے، ان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ نو وار ود پیسفل پیپل۔ پھر ایک اور ڈینجرس گروپ کا ذکر آیا۔ جلدی تم کچھ لوگوں کو پاؤ گے جو ارادہ رکھتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، مگر جب کبھی انہیں فتنے کی طرف لوٹایا جاتا ہے تو اس میں اوندھے ڈال دیے جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر دونوں سے تعلق رکھتے ہیں، مگر کرائسس آئے تو باطل کا ساتھ دے دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ اگر تم سے الگ نہ رہیں اور تم پر صلح بھی پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ تم سے نہ روکیں تو تم ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ قتل کرو، اور یہی لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لیے واضح مومنٹ ہے۔ کیا میں ایمان پر کلیئر ہوں یا کمپرومائز مائنڈ سیٹ رکھتی ہوں؟ کیا میں حق اور باطل کے بیچ گرے زون کریٹ کرتی ہوں؟ کیا میں نیوٹرلٹی کو سیفٹی سمجھ بیٹھی ہوں؟ کیا میرا ایمان ایکشن میں بھی نظر آتا ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے جو شخص ٹروتھ پر فرم رہے، فیک ڈپلومیسی نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈز پر کمپرومائز نہ کرے، وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک نمبر 10 ہے۔ یہ رکوع ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انسانی جان سیکرڈ ہے اور حق کے لیے سٹرگل یعنی جہاد بھی سیکرڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، اور کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ کسی مومن کو قتل کرے مگر غلطی سے۔ A believer's life is sacred۔ قتل چاہے غلطی سے بھی ہو، معاملہ معمولی نہیں، اور جو کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے اور مقتول کے گھر والوں کو دیت ادا کرنی ہے، مگر یہ کہ وہ صدقہ کر کے معاف کر دے۔ اگر غلطی ہو جائے تو اکاؤنٹیبلٹی لازم ہے۔ پھر اگر مقتول ایسی قوم سے ہو
جو تمہاری دشمن ہے حالانکہ وہ خود مومن ہو تو ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر وہ ایسی قوم سے ہو جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو دیت ادا کرنی ہے جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے۔ تو جو کوئی نہ پائے غلام تو اس پر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انٹینشنل مرڈر کے بارے میں ایکسٹریم وارننگ دیتے ہیں، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا، اور اس نے لعنت کی ہے اس پر، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ لائف از ناٹ اے گیم، بلڈ از ناٹ چیپ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو تو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے، تم دنیا کے زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں۔ ڈونٹ جج فاسٹ، دنیاوی فائدے کے لیے لیبل مت لگاؤ۔ ویریفائی فرسٹ، اس سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا، بس تم خوب تحقیق کر لیا کرو۔ انویسٹیگیٹ، سو بی ہمبل، بی کیئرفل۔ جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس سے پورا باخبر ہے۔ مومنوں میں سے بغیر کسی تکلیف کے بیٹھ رہنے والے اور اپنے مال و جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ سٹنگ بیک از ناٹ equal to standing for faith۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹھنے والوں پر اپنی جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجے میں فضیلت سے نوازا ہے، اور ہر ایک سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو گھروں میں بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم میں فضیلت دی ہے۔ کمفرٹ زون میں رہنے والوں کے لیے منیمم ریوارڈ، سیکریفائس زون میں رہنے والوں کے لیے میکسیمم ایلیویشن ہے۔ درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ اپنی طرف سے درجات اور مغفرت اور رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا۔ کیا میں ہیومن لائف کے سیکرڈ ہونے کو واقعی سیریس لیتی ہوں؟ کیا میں غلطیوں پر ریئل اکاؤنٹیبلٹی لیتی ہوں یا ایکسکیوزز بناتی ہوں؟ کیا میں جلد بازی میں لوگوں پر لیبل لگا دیتی ہوں؟ کیا میں کمفرٹ کو ترجیح دیتی ہوں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں کمٹمنٹ کو؟ کور میسیج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے جو شخص جان کی سیکرٹنس سمجھے، رانگ ڈوئنگ کی بجائے اصلاح کا راستہ چنے اور اللہ کے راستے میں سیکریفائس دے، وہی شخص اللہ کے ہاں سکسیسفل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ بہت بڑی اسٹرانگ ریئلٹی دکھاتا ہے۔ ایمان صرف دل کا یقین نہیں ہوتا، ایمان لائف ڈائریکشن چینج کرنے کا نام ہے۔ Sometimes Allah calls you to move, not emotionally but physically, practically۔ اللہ تعالیٰ ایک منظر دکھاتے ہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے ان کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ ان سے کہتے ہیں تم کس حال میں تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں ہم زمین میں کمزور تھے۔ پرابلم زمین نہیں تھی، پرابلم کمفرٹ تھی، پرابلم ڈیسیژن کی کمی تھی۔ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے۔ جو لوگ بغیر ایکسکیوز کے ایسے ماحول میں رکے رہیں جہاں دین پر عمل ممکن نہ ہو، ایمان خطرے میں ہو، یہ دراصل اپنے اوپر ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو یہی لوگ ہیں، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے، کیونکہ انہوں نے سیکریفائس کی بجائے سیفٹی چنی، فیتھ کی بجائے کمفرٹ چنا، ٹروتھ کی بجائے ایز کو ترجیح دی۔ ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے سوا جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نکلنے کا راستہ پاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کمزوروں کو نہیں بھولتا،
کیونکہ اللہ از ناٹ انفیئر. اللہ نوز ریئل ویکنس. فیک ایکسکیوزز اور ریئل ہیلپ لیسنس میں فرق جانتا ہے. چنانچہ یہ لوگ ہیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی نہایت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کی بہت جگہ اور بڑی کشادگی پائے گا. ہجرت لاس نہیں، ایکسپینشن ہے. انسان ڈرتا ہے سب چھوٹ جائے گا، فیوچر ختم ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری خاطر چھوڑو، میں تمہیں اور بہتر دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے چھوڑنا نقصان نہیں، پروموشن ہے. اور جو اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلا، پھر اسے موت پا لے، تو یقیناً اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ثابت ہو گیا. جرنی کمپلیٹ نہ بھی ہو، انٹینشن کمپلیٹ ہو تو ریوارڈ گارنٹیڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بڑا بخشنے والا. اس کو حالات کا نام تو نہیں دے رہی. کیا میں کمفرٹ کو فیتھ پر ترجیح تو نہیں دے رہی؟ کیا میں سیکریفائس سے بھاگ رہی ہوں یا واقعی ہیلپ لیس ہوں؟ کور میسیج آف رکوع ہے. یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے کمفرٹ چھوڑے، سیکریفائس سے نہ ڈرے اور سچی نیت سے سٹیپ لے لے، اللہ تعالیٰ اس کا اجر خود اپنے ذمے لے لیتا، بیکاز ہی از دا موسٹ مرسیفل. وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے اویئرنس چاہتے ہیں. الرٹ ہارٹ، پریپیئرڈ مائنڈ، کنیکٹڈ سول. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم نماز قصر کرو. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں. اللہ تعالیٰ برڈن نہیں ڈالتے، نماز کو مختصر کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ایز دیتے ہیں، فلیکسیبلٹی دیتے ہیں، کیونکہ اسلام از ناٹ ریجڈ، اسلام از ریئلسٹک. مگر ایز کے ساتھ ایک بات ضروری ہے، ڈسپلن اور رسپانسبلٹی کبھی نہیں چھوڑی جا سکتی. اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں. چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکے تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں. اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی، بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. جنگ کے میدان میں بھی نماز چھوڑی نہیں جا سکتی. بس فارمیٹ چینج ہوا، ایک گروہ نماز پڑھے، دوسرا گارڈ کرے، پھر سویپ کریں. اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں. نماز میں بھی ویپن ریڈی، آئیز الرٹ، ہارٹ کنیکٹڈ. وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں. Enemy waits for your gap, don't give it to him. اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو. اگر بارش ہو، بیماری ہو، مشکل ہو تو ہتھیار رکھنے کی اجازت ہے، مگر پروٹیکٹیو شیلڈ چھوڑنے کی اجازت نہیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پھر جب تم نماز پوری کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو. پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو. نماز کے بعد بھی کنیکشن ختم نہیں ہوتا. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، یعنی ریلیشن شپ پارٹ ٹائم نہیں، فل ٹائم رکھو. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے. نماز کوئی آپشنل ایکٹیویٹی نہیں، یہ فکس ٹائم کمٹمنٹ ہے، لائف الائنمنٹ سسٹم ہے. ایسا فرض جو ٹائم باؤنڈ ہے، یعنی ناٹ وین کنوینئنٹ بٹ وین کمانڈڈ. پھر اللہ تعالیٰ موٹیویشن بوسٹ دیتے ہیں
اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو، اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے۔ یو ہوپ فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ، دے ڈونٹ۔ تم اسٹرگل ود ہوپ کرتے ہو، وہ اسٹرگل ود نو فیوچر کرتے ہیں۔ اینڈ ہوپ چینجز دا ہول ایکویشن، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت۔ میں نماز کو پوسٹ پون کر دیتی ہوں؟ کیا میں نماز کو آپشنل یا موڈ بیسڈ ٹریٹ کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ فل ٹائم کنیکٹڈ ہوں یا پارٹ ٹائم؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے، سلام ایز دیتا ہے، مگر ڈسپلن کے ساتھ۔ عبادت ہر حال میں پرائورٹی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق۔ یہ رکوع بتاتا ہے کہ ٹروتھ کا سٹینڈرڈ احساس نہیں وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایک فنڈامنٹل رول کلیئر کرتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے۔ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں اتری، صرف ثواب کے لیے نہیں اتری، بلکہ اس لیے اتری ہے کہ اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں۔ لائف کے کانفلکٹس میں، فیملی ایشوز میں، سوسائٹی ڈسپیوٹس میں، جسٹس سسٹم میں، ہر معاملے میں ریفرنس پوائنٹ اللہ گائیڈنس ہونی چاہیے، نہ کہ ایموشنز، نہ سمپتھیز، نہ پریشر۔ اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں۔ نبی کریم کو بھی کہا گیا خیانت کرنے والوں کی سپورٹ میں کبھی کھڑے نہ ہونا، even if they are your relatives, your community, your friends. Wrong is wrong. Support for wrong is equal to betrayal of justice. اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن، سخت گناہ گار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ ہپوکریسی کا ریئل فیس دکھاتے ہیں۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے کلین امیج، راتوں میں ہڈن پلانز، لوگوں سے چھپ جاتے ہیں مگر اللہ سے نہیں۔ اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ہر میٹنگ دیکھتا ہے، ہر وسپر سنتا ہے، ہر تھاٹ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پرائیویسی زونز چھپا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایک شاکنگ ریئلٹی دکھاتے ہیں۔ ہاں تم ہی تو وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ دنیا میں کسی غلط آدمی کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں، لائرز مل سکتے ہیں، سپورٹرز مل سکتے ہیں، مگر قیامت کے دن کون اللہ کے سامنے آرگیو کرے گا؟ کون بچائے گا؟ کوئی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہوپ دیتے ہیں، اور جو شخص کوئی برائی کرے، اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے۔ گناہ کا ویٹ ہمیشہ اپنی ہی روح پر پڑتا ہے۔ sin always hurt the sinner، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے، جو خود گناہ کرے اور پھر بلیم کسی انوسنٹ پر ڈال دے، تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ۔ کیا میں ٹروتھ کے مقابلے میں ایموشنز کو پریفر تو نہیں کرتی؟ کیا میں کسی مجرم کو صرف تعلق
یا سمپتھی کی وجہ سے ڈیفینڈ تو نہیں کرتی؟ کیا میں گناہ کو ہائیڈیبل سمجھتی ہوں؟ کیا میں کبھی بلیم شفٹ کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے جو شخص ٹروتھ کے ساتھ کھڑا ہو جائے، حتیٰ کہ تب بھی جب یہ ان پاپولر ہو، اور کمپرومائز نہ کرے، وہی اللہ کے نزدیک کامیاب ہے۔ اور جو ڈس آنیسٹی کو ڈیفینڈ کرے، سن کو ہائٹ کرے یا بلیم دوسروں پر ڈالے، وہ دراصل اپنی ہی مسلمانوں کے اندر پائی جانے والی ہڈن ویکنیسز کو ایڈریس کرتا ہے۔ غلط فہمیاں، خفیہ پلاننگ، رسول کی مخالفت، اللہ سے کمزور تعلق، اور پھر ان سب کا علاج بھی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں۔ کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ رسول اللہ کو مس گائیڈ کریں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کر رہے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ انسان جتنی بھی پلاننگ کرے، مینیپولیشن کرے، مائنڈ گیمز کھیلے، آخر کار نقصان تو خود ہی اٹھاتا ہے، اور جسے اللہ بچا لے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہم نہیں کر سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہڈن کانورسیشنز کا ریئل معیار بتاتے ہیں۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ پرائیویٹ گروپس، بیک رومز، ٹاکس، وسپرز، اکثر ان میں سازش چھپی ہوئی ہوتی ہے، گوسپس بنتی ہیں، تعلقات بگاڑنے والے پلانز بنتے ہیں۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کی چھپ کر بھی اجازت ہے بلکہ اجر ہے، سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور شرط صرف ایک ہے، یعنی یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو، شو کے لیے نہیں، پاور کے لیے نہیں، کنٹرول کے لیے نہیں۔ اور جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ پھر فرمایا، اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی، اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے، گائیڈنس سامنے آ جائے، حق کلیئر ہو جائے، پھر بھی کوئی اپنا راستہ چوز کرے تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اسلام کسٹمائزیشن ریلیجن نہیں ہے، مائی ورژن آف دین ایکسیپٹیبل نہیں، گائیڈنس فالو کی جاتی ہے۔ کیا میں سمجھتی ہوں کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے؟ کیا میں سیکرٹ ٹاکس میں خیر پھیلاتی ہوں یا مسائل؟ کیا میں کبھی کنوینئنس کے مطابق دین کو موڈیفائی کرتی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے، جو شخص اللہ کے فضل کو پہچان لے، نیکی کو سنسیریٹی سے اپنائے اور ہدایت کے راستے پر سٹیڈ فاسٹ رہے، یہ رکوع امت کو لیڈرشپ ریڈی بنانے کے لیے تھاٹس، ایکشنز اور لائف سٹائل کی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، دور کا بھٹکنا۔ شرک صرف بت پرستی نہیں، شرک یہ بھی ہے جب کسی کی بات اللہ کے حکم سے ہیوی لگنے لگے، جب انسان کے علاوہ کسی اور کو الٹیمیٹ اتھارٹی بنا لیتا ہے۔ سیدنا جابر سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ کیا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ وہ اللہ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی ولی، بت
یا طاقت کو پکار رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اصل میں شیطان کے فالورز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور شیطان نے کہا یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔ وہ اپنی اسٹریٹجی کھول کر بتاتا ہے، اور یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور یقیناً میں ان کو ضرور حکم دوں گا، سو یقیناً وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ یعنی شیطان کبھی سیدھا نہیں جاتا کہ جہنم کی طرف آؤ، وہ ہمیشہ ہوپ کے نام پر ٹریپ کرتا ہے، فریڈم کے نام پر چین ڈالتا ہے، اور چینج کے نام پر تباہی لاتا ہے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے گیمبلنگ ول میک یو رچ، سن ول میک یو ہیپی، ڈس اوبیڈینس از فریڈم، لیکن حقیقت یہ ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ یہ سب ہولو ایلیوژنز ہیں، اور ان کا اینڈ جہنم ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم ان قریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے، اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اسلام صرف وائبس، فیلز یا ڈریمی امیجنیشنز کا نام نہیں، یہ دین ہے جس میں ایمان اور عمل چاہیے۔ نہ کسی قوم کی تمنا سے جنت ملے گی، نہ کسی گروپ کا لیبل کافی ہے۔ جس نے برا کیا بدلہ پائے گا، جس نے ایمان لا کر نیکی کی ریوارڈ پائے گا، اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وشفل تھنکنگ نہیں، ریئل لرننگ کام آئے گی۔ اور دین میں اس سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا؟ صرف نماز نہیں، صرف عبادت نہیں، بلکہ سوچ، فیصلے، زندگی کا رخ سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور وہ نیکی کرنے والا ہو۔ اور اس نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کی، جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، فل سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ از دا ایبسلیوٹ کنگ۔ تو پھر ہماری مرضی نہیں، اللہ کی مرضی۔ ہم مالک نہیں، امانت دار ہیں۔ اور ہم سے سوال ہوگا، کیا میری زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی الٹیمیٹ اتھارٹی ہیں، یا میں خواہشوں کو گائیڈ بنا لیتی ہوں؟ کیا میں کبھی شیطان کی جھوٹی امیدوں میں آ جاتی ہوں؟ کیا میں دین کو وش لسٹ بنا کر جینا چاہتی ہوں، یا واقعی خود کو اللہ کے لیے سرنڈر کر چکی ہوں؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں کلیئر چوائس دیتا ہے۔ ریئل لیڈرشپ کے لیے چاہیے پیور فیتھ، اسٹرانگ کیریکٹر، ریزسٹنس اگینسٹ شیطان، سبمیشن ٹو اللہ سبحانہ وتعالی۔ دیکھتے ہیں کہ اسلام کا خاندانی نظام، فیملی سسٹم، بیلنس، مرسی اور جسٹس پر کھڑا ہے، اور گھر ہی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں، جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، یتیم لڑکیوں کو ان کا پورا حق دو، نکاح میں انصاف کرو، وراثت مت کھاؤ،
اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یتیموں کے رائٹس کا معاملہ لوگوں کی نظر میں چھپ سکتا ہے مگر رب کی نظر سے نہیں۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں۔ جب رشتے میں دوری آ جائے اور عورت شوہر کی طرف سے نگلیکٹ محسوس کرے تو لڑنے کی نہیں، صلح کی طرف بڑھنے کی دعوت ہے، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے، یعنی ہر کوئی اپنا فائدہ چاہتا ہے، ایگو بیچ میں آتی ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، یعنی محبت میں برابری پاسبل نہیں۔ یہ ہیومن نیچر ہے، انسان کا دل پر اختیار نہیں، مگر رویے اور فیصلے اس کے اختیار میں ہیں۔ اس لیے حکم ہے، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو، کیونکہ ایسا کرنا ظلم ہے۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا۔ یعنی یہ مت سمجھو کہ سب ختم ہو گیا، رشتے ختم ہوتے ہیں مگر رزق، سکون، مقام اور زندگی انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ از انف، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حقدار، وہی اصل بادشاہ ہے۔ ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو بھی زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے یا لوگوں اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس لیے شارٹ ٹرم گینز پر نہ جئیں، لانگ ٹرم سکسس کا۔ کیا میں رشتوں میں انصاف کو واقعی پرائورٹی دیتی ہوں؟ کیا میں کنوینئنس کے مطابق فیصلے کرتی ہوں؟ کیا میں صلح اور اصلاح کو ایگو پر ترجیح دیتی ہوں؟ کیا میں سچ کے لیے سٹینڈ لے سکتی ہوں چاہے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو؟ کور میسج آف رکوع ہے، یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے اسلامک لائف سٹائل جذباتی یا خیالی دنیا نہیں بلکہ ریئلسٹک پرپسفل لائف بیلنسڈ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے احساس ہو مگر حد میں، محبت ہو مگر انصاف کے ساتھ، صلح ہو مگر حق کو سیکریفائس کیے بغیر، رشتہ ہو مگر رب کے حکم پر۔ 17 ہے، یہ رکوع ہمیں ایک اسٹرانگ اسلامک سوسائٹی کی بنیاد سکھاتا ہے، ایسی سوسائٹی جو جسٹس پر قائم ہو، فیتھ میں اسٹرانگ ہو، ہپوکریسی سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ یہ دین وش لسٹ پر نہیں چلتا کہ صرف یہ چاہا کہ میرا شوہر ایسا ہو یا بیوی ایسی ہو یا
مجھے انصاف خود کو بچاتے ہوئے ملے۔ اصل ٹیسٹ یہ ہے، کیا تم تقوی کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ، ٹروتھ پر قائم ہو سکتے ہو، چاہے وہ فیصلہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، چاہے وہ تمہارے رشتہ داروں یا پیرنٹس کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو کہ تم عدل کرو، اور اگر تم زبان کو پیچ دو یا پہلو تہی کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ Nothing slips from his awareness۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی۔ ایمان کوئی کسٹم پیکج نہیں، یہ سب کچھ یا کچھ بھی نہیں والا معاملہ ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا، اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ یہ ایمان کا جی پی ایس ہے، ایک پوائنٹ بھی مس ہوا تو ڈائریکشن گم ہو جاتی ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے، اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے، کیونکہ ایمان ٹوائے نہیں کہ جب چاہا پکڑ لیا، جب چاہا چھوڑ دیا۔ فرمایا آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ جو لوگوں کے در پر عزت مانگتا ہے وہ ہمیشہ ڈس اپوائنٹڈ ہوتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو، کیونکہ خاموش بیٹھنا بھی اگریمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ بلا شبہ تم بھی اس وقت انہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار میں رہتے ہیں، پھر اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کوئی فتح ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کافروں کے لیے کوئی حصہ ہو تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہیں ہو گئے تھے، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے نہیں بچایا۔ منافق مفاد پرست ہوتے ہیں، جہاں جیت وہاں ساتھ، جہاں ہار وہاں لا تعلقی، جہاں بینیفٹ وہاں لائلٹی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر ہر دیتے ہیں، حالانکہ وہ انہیں دھوکہ دینے والا ہے، اور جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سست ہو کر کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے مگر بہت ہی کم۔ اسپرچولی ڈسکنیکٹڈ، لاسٹ، کنفیوزڈ، وہ درمیانی میں ڈاواں ڈول ہیں، نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، دل نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ہر جگہ فائدہ دیکھتے ہیں۔ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا دو؟ یقیناً منافق دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور آپ ان کا ہرگز کوئی مددگار نہ پاؤ گے، لیکن Allah's mercy door is still open۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر لیا، تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جلد ہی مومنوں کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ کیا کرے گا اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے سے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے قدر کرنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ تو اپریشیٹو ہے، آل مومنٹ ہے. کیا میرا ایمان فل کمٹمنٹ ہے یا کنوینئنس بیسڈ؟ کیا میں عزت اللہ سے مانگتی ہوں یا لوگوں سے؟ کیا میں دین کا مذاق اڑائے جانے پر خاموش رہتی ہوں؟ کیا میری عبادت ریئل کنیکشن ہے یا شو؟ کیا میری لائلٹی صرف بینیفٹ پر چلتی ہے؟ کور میسج آف رکوع ہے. یہ رکوع ہمیں سکھاتا ہے ایمان کلیئر سٹینس مانگتا ہے، لائلٹی مانگتا ہے، کنسسٹنسی مانگتا ہے. اسلام ازنٹ پارٹ ٹائم. یا مکمل مسلمان بنو یا پھر بھٹک جاؤ گے. استغفر اللہ. ہپوکریسی ڈسٹرائز نیشنز بٹ فیتھ اینڈ گریٹیٹیوڈ ری بلڈز them. اب چوائس ہماری ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.